یہ جو کارنامے بتائے جا رہے ہیں رسول بخش رئی صاحب، کیا واقعی ایسا ہے یا پھر آپ کو حکومت پریشر میں دکھائی دے رہی ہے اور اسی پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے جلد سے جلوس کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پر اتنا پریشر تو نہیں ہے کہ وہ جلسوں کے لیے نکل پڑے. بہرحال یہ کہ اپنی پنجاب میں سیاست ہے جو اپنا ایک کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے بڑا وہ روایتی اختیار کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے جو کہ آپ پیپلز پارٹی کی ایک پچھلے 50-60 سال سے ایک ان کا جو اقتدار ہے سندھ میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی جو سیاسی خاندان ہے اور جن کا تعلق زمینوں سے ہے اور یا قبائلی سردار ہیں یا پھر گدی نشین ہے، یہ تین ہے سندھ میں اور پنجاب میں، بلوچستان میں، ان تین صوبوں میں. وہ ان کا غلبہ ہے، ان کا غلبہ ہے آپ کے سماجی معاملات پر، ان کا غلبہ ہے آپ کی معیشت پہ، ان کا غلبہ سیاست میں ہے. تو اب ان کا گٹھ جوڑ ہے. میرا تعلق بھی اس علاقے سے ہے جس کو ڈیرہ غازی خراجن پور کہتے ہیں. وہاں مجھے پتا ہے کہ جلسے کیسے نے کرائے ہیں. جلسے کرانے کے لیے انتظامات ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو جلوس نکال کے لائے ہیں وہ ایم این اے اور ایم پی اے ہے. ایم این اے ایم پی اے ہمیشہ سے وہی ہیں جو ماضی میں منتخب ہوتے رہے ہیں اور ایک ہی خاندان کی لڑیاں رسول ہیں. بخش صاحب، ایم این اے ایم پی ایس کے بھی تو تحفظات ہیں پارٹی سے بہت حد تک، وہ تحفظات دور ہو سکے ہیں؟ پتہ نہیں کس کے ہیں، لیکن ان کو تو سب کچھ ملتا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جاتے جاتے سب کو 1-1 ارب روپے دے گئی. اور اب اس وقت انہوں نے یہ بتانے کے لیے کچھ اور ہے. اب جا کے ہر ضلع میں جا کے دیکھ لیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے ایم این اے اور ایم پی اے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اور ایم این اے اور ایم پی اے کو اتنا اختیارات ہیں کہ کوئی بھی ضلع کا افسر ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا. اور ہر جگہ کے اوپر آپ اشتہار دیکھیں گے کہ ترقیاتی کام وہ کر رہے ہیں، ترقیاتی یہ گلیاں بن رہی ہیں، فلاں چیز بن رہی ہے. تو ترقیاتی تو کام ہو بھی رہے ہیں نہیں؟ یہ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں، کینسر اسپتال بننا ہے، پھر راجن پور میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ اعلانات کی حد تک ہی تو نہیں کہیں؟ نہیں بن رہے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہے. سڑکیں بھی بن رہی ہیں، اسکول بھی بن رہے ہیں، یہ کام ہو رہے ہیں پنجاب میں. اور اگر باقی صوبوں کو دیکھا جائے تو ان کی نسبت پنجاب میں جو محترمہ مریم مریم نواز صاحبہ ہے اس کی کارکردگی بہت بہتر ہے. اس کی گنجائش ہے، لیکن نسبتاً بہت زیادہ ہے، ماننا چاہیے. لیکن جن منصوبوں کا انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلان کیا ہے ان کی حقیقت بھی آپ سمجھ لیں کہ انڈس ہائی وے کو 2 رویا کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کا، جس کا تعلق ہے کہ یوریشیا کے جو ممالک ہیں، مرکزی ایشیا ہے، پاکستان ہے، ان سب کو اکٹھا کس طرح سے ملانا ہے. یہ قرضہ دیا ہوا ہے، بہت بڑا بھاری بھرکم قرضہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے میرے خیال میں. اور ابھی حالیہ میں جو باقی سیکشنز ہیں کہ اس وقت کام جو ہے راجن پور اور کشمور یا سندھ کے کچھ علاقے ہیں ان تک ہو رہا ہے، اس سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان تک. یہ بہت بڑا اچھا منصوبہ ہے، جب بھی مکمل ہو جائے. اس میں موجودہ حکومت کا مجھے یہ بتائے کہ کیا اس کی کنٹریبیوشن بنتی ہے. جہاں تک کہ راجن پور میں یونیورسٹی کا قیام ہے، اس کے بارے میں کون سی حکومت ماضی میں جو آئی ہے جس نے اعلان نہ کیا ہو؟ تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا تھا، زمین بھی ایک جگہ کے اوپر لوگوں سے خالی کروائی گئی، لیکن پھر دوبارہ لوگوں نے قبضہ کر لیا. تو یونیورسٹیاں ضرور قائم کریں، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ جامعات کو کچھ فنڈز بھی مہیا کریں کہ آپ پہ لگائیں. اور تعلیم صرف جامعات کے نہیں، اور پھر جامعات کی تعلیم، کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. کام ہو رہا ہے، لیکن کام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ اور طریقے سے جلسے جلوسوں سے نہ کریں اور اس کے اوپر اپنا سیاسی سرمایہ ضائع کریں، نہ لوگوں کا وقت ضائع کریں، نہ ہمارا وقت برباد کریں کہ ہم بیٹھ کے آپ کے جلسے جلوسوں کے اوپر تبصرے کرتے پھریں. کام کریں. کام دیکھیں کیا ہے کہ
آپ عدالت میں جائیں تو آپ کو انصاف ملے، پولیس میں جائیں تو انصاف ملے، حکومت کے کسی محکمے میں جائیں تو لوگ منہ پھاڑ کے بنا پکڑے ہوئے ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو احترام سے ملے اور آپ کا کام وہاں ٹھیک ہے، تو بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مشورہ ہے کہ جلد سے جلوس کر کے اپنا ہمارا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ کام کریں، اور کام ایسا ہونا چاہیے جس سے عام عوام کو ریلیف ملے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں ایک تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ملاقاتیں رنگ لائیں گی، اور عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس وقت ہے اچھا۔ کہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور سب سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما مل کے جلسے کریں، اور بالکل اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جلسے کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اس جلسوں کے بعد اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی عوامی تحریک چلے، اس کے میں نہیں سمجھتا کہ آثار موجود ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جو ہماری شہروں میں رہنے والی مڈل کلاس ہے، وہ ان موجودہ سیاسی جماعتوں سے کافی رنجیدہ ہے، اور ان کے دل اور ان کے دماغ یا ان کے نظریات ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کہ پیپلز پارٹی کا دیکھیں کہ کون سا شہر بڑا ہے جس میں کہ اس کی کوئی بنیاد موجود ہے، جو بھی کی ہے دھاندلی کی ہے، اور شہروں میں جو نظام حکومت ہے اس میں عوام کی نمائندگی کی صورت میں نہیں ہے۔ یہی حال پنجاب کے اندر ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عدم نمائندگی ہے، کہ جو بڑی بڑی کلاسز ہیں، اور جو ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے پاکستان کی سماجی صف بندی میں، اور وہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں بھی ایک متوسط طبقہ پیدا ہوا ہے، شہروں میں بھی ہوا ہے، اور جو پرانا ایک بسیدہ سیاسی نظام اشرافیہ کا چلا آ رہا ہے اس میں اس کی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ زیادہ واضح تو آپ کو بلوچستان میں لگتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ واضح اب آپ کو نظر آئے گا پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، تو سندھ اور سے پی ٹی آئی کو کیا ملنے کی امید رکھی جائے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، کہ جہاں تک کہ عوام کی باہر نکلنے کی سکت ہے، وہ ان کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نئی مڈل کلاسز ہیں ان کا ایک یقین یا فیتھ پیپلز اس میں تحریک انصاف میں تھا، لیکن پھر 3 سال جو ان کی حکومت رہی، اور ٹھیک ہے، جو بعد جو سیاست رہی، شاید وہ اس حد تک تو نہیں رہا ٹھیک ہے، کسی تو حد آپ تک۔ کہہ رہے ہیں یہ ملاقاتیں کوئی اتنا نتیجہ خیز ثابت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔